تجھے حفظ کی نہیں فکر کی زیادہ ضرورت ہے۔ ان بچوں کی فکر میں قرآن لاؤ تاکہ اصال ثواب کا مسئلہ سوال ہی نہ پیدا ہو، تیری آنے والی نسلیں حسینی پیدا ہوتی رہیں۔ آئے ہائے سلامت رہو یا قرآن سے تلاش کرنے ہیں۔ میں پہلا صادق قرآن مجید سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ نا جی نا، محبت والے ذرا چپ نہ رہنا یار، تھوڑا حوصلہ دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پہلا صادق پڑھ رہا ہوں سورہ مریم سے، اور آیت کا نمبر ہے جی 27۔ آپ کہیں تو پڑھ دیتا ہوں۔ سورہ مریم کا سورہ مریم کی آیت نمبر ہے 41۔ کہا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، آپ محبوب ذکر کیجئے اس کتاب میں ابراہیم کا۔ میں نے کہا مالک ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کیا ہے؟ کہا انہو کان صدیقا نبیّا، میرا ابراہیم بڑا صدیق نبی تھا۔ ہائے 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 ہائے، میرا ابراہیم بڑا صدیق نبی تھا۔ قبلہ پھر اس کالا یاد کیجئے لی ابی ہی، مجھے دیکھو جی مجھے دیکھو، لی ابی ہی سب نے ترجمہ کیا ہے جب اپنے باپ سے کہا۔ حضور شیخ الاسلام نے عرفان القرآن میں یہ ترجمہ نہیں کیا، آپ نے یہ ترجمہ کر کے ساتھ میں بریکٹ میں لکھا ہے جب انہوں نے اپنے باپ یعنی چچا ظہور بھائی، ولی سن ساؤنڈ ہمیشہ سلامت رہے، ولی سن ہے نا جی، اللہ کا شکر ہے ہم پہلے ولی سے لے کر جس کی ولایت کا اعلان غدیر میں ہوا تھا، میں جی زندہ بندوں سے گفتگو کرتا ہوں، قبرستان سے نہیں پڑھتا، جس کی ولایت کا اعلان مصطفیٰ نے 1.25 لاکھ میں کیا تھا نا، اس ولی سے لے کر قیامت کے آخری ولی تک سب کو ماننے والے ہم لوگ ہیں۔ اللہ سب کا سایہ سلامت رکھے اور آپ پہ ہمیشہ برکتیں رہے۔ کہا اپنے چچا طارق سے کہا، یہ بات کہنے کی نوبت والا کیوں آئی؟ اس لیے کہ مولوی کی پرانی عادت ہے نبیوں کے والدین کو کافر کہنا۔ آپ کا قصور نہیں ہے جناب، آپ کی خاموشی بتاتی ہے یہ موضوع کبھی آپ کے سامنے پہلے چھڑا نہیں، اور جن موضوعات پہ لوگوں نے پردے رکھے ہیں ان موضوعات سے پردے ہٹانا ہی ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر باپ مسلمان تھا، چچا کافر تھا، بٹی صاحب، پھر اس چچا سے کہا کیا اذ قال لابیہ یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، میرے چچا تم ان کی عبادت کرتے ہی کیوں ہو جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ تیری تکلیف میں تیرے کام آ سکتے ہیں۔ اللہ نے اصول دیا ہے منیدہ انہاں نوں ہے جڑے سن بھی سکن، آئے ہائے دیکھ بھی سکن، اور جدو کتے مشکل کشا آکھو نا یا علی تو پھر وہ مشکل کشائی بھی کر سکے۔ آئے ہائے پھر کہا تم ان کو مانتے ہی کیوں ہو؟ یا ابتی، بڑی خاص توجہ کرنا جی آپ، یا ابتی اے میرے چچا، انی قد جانی من العلم، اصل میں وجہ یہ ہے جو علم میرے پاس آ چکا ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ میں آپ کے مزاج کو سمجھ گیا ہوں، میں اس بات کو یہاں پہ روک کر آپ کو ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ بچے مجھے آپ کو اٹھانا نہ پڑے، بس یہاں توجہ سے بیٹھنا ہے۔ مجھے تو شاہ صاحب نے جتنا وقت دیا ہے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، مگر میں اس سے پہلے آپ سے اجازت لوں گا، ایک جملہ سن لیں۔ یہ کہنے کی نوبت والا کیوں آئی؟ چچا عمر میں بھی بڑا ہے، مرتبے میں بھی بڑا ہے، مگر بھتیجا ہو کر چچا کو سمجھا رہا ہے میرے چچا اونوں نہ من جنوں میں مننا اونوں من۔ آئے ہائے
جسے تو مانتا ہے اسے نہ مان، جسے میں مانتا ہوں اسے مان۔ کیوں؟ کہا علم تیرے پاس نہیں، علم میرے پاس ہے۔ میں نے کہا مالک بھتیجا ہو کر چچا کو کیوں سمجھا رہا ہے؟ او اہالیان سمندری، مامو کانجن، فیصل آباد، مرید والا، آس پاس سے آنے والوں، اپنے اپنے موبائل میں جملہ ریکارڈ کرنا۔ فاروقی زندگی میں کبھی جس دن ڈر کے جملہ کہے، اللہ کہے وہ دن موت کا ہو، سارے جملہ ریکارڈ رکھنا اپنے پاس۔ مالک وجہ کیا ہے؟ کہ ایک وقت آئے گا لوگ صحابہ اہل بیت کا آپس میں موازنہ کریں گے، تم تب بتانا میں نے معیار بزرگی کو نہیں رکھا، علم کو رکھا ہے۔ حیدری، نعرہ حیدری، آپ بولیں میں نے معیار بزرگی کو نہیں رکھا۔ اچھا جی میں وہ جملہ کہہ دیتا ہوں، ٹی ویوں پہ بیٹھ کر بڑے بڑے فنیر قسم کے مولوی، وہ جی جب صحابہ نہیں نکلے تھے تو حسین کیوں نکلے؟ وہ بندہ مر جائے جسے سمجھ بھی آئے اور نہ بولے۔ بڑے بڑے لوگ ٹی ویوں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے جب صحابہ نہیں نکلے تو حسین کیوں نکلے؟ ان ظالموں سے جا کر کہہ اللہ نے معیار بزرگی کو نہیں بنایا، علم کو بنایا ہے۔ اور جا قیامت تک سوائے حسین کے مجھے وہ شخص دکھا جس کا نانا علم کا شہر ہو، جس کا بابا علم کے شہر کا دروازہ ہو۔ بات کروں گا مولانا مودودی صاحب تو شیعہ نہیں تھے، ہم تو تھوڑی سی بات کر دیں تو شیعہ ہو گئے۔ داڑھی بھی نکی ہے، داڑھی کا جملہ بھی تمہارے پاس ہے، داڑھی چھٹی ہے جی۔ میں نے کہا اس امت کا حال دیکھ لو، یہ ماننے پہ آئیں تو بغیر داڑھی کے حکیم الامت مان لیتے ہیں۔ چہرہ تو دکھاؤ جس کو سمجھ بھی آئے اور جملہ ہضم کر گیا ہو۔ نہیں دو چار چہرے تو میں دیکھ رہا ہوں، ان کا تو حق بنتا ہے چپ رہنا، باقی تو بولو نا جی سارے میرے ساتھ۔ اور خدا کے نیک بندے، تو نے دین کو اپنی جاگیر کا کب سے بنا لیا ہے؟ بغیر داڑھی کے بندہ حکیم الامت ہو سکتا ہے، چھوٹی داڑھی کے ساتھ خالی اہل سنت بھی نہیں ہو سکتا۔ کمال ہو گئی ہے یار۔ تو کیا چاہتا ہے؟ ہم تیرے کلمہ تیرا نہیں پڑھا، زہرا کے بابا کا پڑھا ہے ہم نے۔ ہم تیرے مطابق چلنے کے پابند نہیں، ہم مصطفیٰ کے مطابق چلنے کے پابند ہیں۔ جو تو کہے تیری تحقیق کے مطابق بھی نہیں، ہماری اپنی تحقیق ہے۔ تیری جگہ گیریاں ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے جناب۔ تو نے ممبروں پہ بیٹھ کے بہت ساری باتیں ایسی کر لی ہیں، آؤ کچھ ہم سے بات سنو۔ اب ایک زمانہ تھا جب صرف بے وقوف بنایا جاتا تھا واقعاتی تقریر سنا کر۔ اب تم پہ فرض بنتا ہے جب آنے والا نعت خان بھی شعر پڑھے اور تیرا خطیب بھی شعر پڑھے تو مجھے بتا نعت خان میں اور عالم میں کیا فرق ہے؟ جب عالم تجھے شعر پڑھنے لگے نا اسے لکھ کے دے، علامہ صاحب 12 سال پڑھے نہیں ہو کہیں جا کر، 8 سال میں شہادت العالمیہ نہیں کیا، ہمیں قرآن سنا۔ پتہ نہیں کب بولو گے یار، ہمیں قرآن سنا تاکہ ہماری فکر قرآن کے مطابق ہو۔ مولانا مودودی صاحب سے کہا گیا جب صحابہ نہیں نکلے تو حسین کیوں نکلے؟ آپ نے کہا تیرا سوال ہی الٹا ہے، جب حسین نکل آئے تھے تو پیچھے کیوں نہیں نکلے؟ مولانا مودودی تو شیعہ نہیں تھے یار، ہم نے تو آپ کو نہیں پتا میں نسلاً فاروقی ہوں۔ یار یہ بچے کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ بچے چپ رہو بیٹا، چپ رہو۔ اب بات سننا جی، ہم نسلاً فاروقی ہیں جی، یہ ایک الگ بات ہے، لوگوں نے بتایا نہیں، سارے عقیدت کا اظہار کرتے رہے۔ ایک ہمارا بڑا ہے جس نے حسین سے لکھوا لیا تھا۔ یار کون بیٹھا ہے سمجھنے والا بات؟ پھر میں نہ قبلہ جا رہا ہوتا ہوں خطاب کے لیے، آج تو میں آیا ہوں تو ظہور صاحب نے مجھے راستے میں اغوا کر لیا ہے،
اور میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں. کئی بار ایسا ہوتا ہے میں فون پہ مجھے انتظامیہ میرے ساتھ رابطے میں ہوتی ہے, فاروقی صاحب کتنے ہو جی, اوتھے آ گئے. ایک جگہ پہ ایسے بھی پہنچے کہ چھوٹا سا تسی کتنے کھلوتے ہو, میں کہا جی فلان جگہ تے, اتھے رکیو بچہ آ رہا ہے. بچہ اتنا سا تھا, چھوٹی جی سائیکلی تے. علامہ صاحب پیچھے جا رہا ہے, بچہ آگے جا رہا ہے. علامہ صاحب اس بچے کے پیچھے پیچھے. میں اکڑ کے کھڑا ہو جاؤں, میں تو علامہ ہوں, میں تو نہیں جاتا. کوئی سیانا بندہ کہے گا شرم نہیں آندی, پتہ انہوں ہے, اور علم انہوں ہے, تینوں نہیں. آپ اچھی تقریر کر سکتے ہو, او پتہ ہے مجھے. بتا ایک آپ کو ایک بات بتاؤں, جس کی شے ہوتی ہے وہ بچاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ نے بچایا نہیں. جو مدینہ میں رہ کے نبھاتے رہے ان کا اپنے کردار کو سلام ہے, اور جو جا کر 6 مہینے کے بھی کربلا میں دیتے رہے ان کی شجاعت کو اپنی جگہ پہ سلام ہے. سلامت رہے. پھر کیا ہوا, اب بات سمجھیں جی. کہا میرے پاس جو علم آ چکا ہے نا, معلوم یاد فتبعنی, میری اتباع کر, اہدک صراطا سویا, میں تجھے صراط مستقیم پر چلا دوں گا. یا ابتی, اے میرے چچا, لا تعبد الشیطان, شیطان کی عبادت مت کر. ان الشیطان کان للرحمن عصیا, کا شیطان بڑا پرانا نافرمان ہے رب کا. یا آبتی, سن لیں جی, ایک جملہ ہے جس کے لیے ساری محنت کر رہا ہوں, باہر سے نہیں, قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. یا آبتی, اے میرے چچا, مجھے خوف ہے, انی اخافو, مجھے خوف ہے, ان یمسک عذاب من الرحمانی, تجھے عن قریب اس کی طرف سے عذاب نہ پہنچے. میں نے کہا مالک وجہ کیا ہے, مجھے سر اٹھا کے سنیے گا جی جملہ. سید سجاد شاہ صاحب, قبلہ سید اجمل شاہ صاحب, سید عطا المصطفیٰ شاہ صاحب, وجہ کیا ہے قرآن میں لکھی ہے, کا فتکونا للشیطانی ولیہ, اس لیے کہ تیرا ولی شیطان ہے. نہیں نا, آپ نے پوری گل دا مول ہی نہیں پایا. تیرا ولی شیطان ہے. میں نے کہا مالک کسی کا ولی شیطان بھی ہوتا ہے؟ کہا جس کا ولی مصطفیٰ بنائے, جو اسے نہ مانے اس کا ولی تو پھر شیطان ہی ہوتا ہے نا. آپ کا ہی حق بنتا تھا بولنے کا. اچھا چلو خیر ہے, یہاں ثابت ہو گیا عمر میں بھی بڑا ہے, مرتبے میں بھی بڑا ہے, مگر سیدھی راہ پہ نہیں جا سکا, اس لیے کہ صادق کا ساتھ نہیں تھا. حکم یہ تھا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, صادقین کے ساتھ ہونا ہے, پھر سب کچھ ملتا ہے. پہلے صادق کا رو دھو کے ذکر مکمل ہو